جی خیریت سے مولانا لیاقت؟ جی الحمدللہ. جی بیکانیر مسجد میں امامت کرتے تھے نا؟ جی جی ہاں مجھے پتا چلا کہ ابھی شاید وہاں سے چھوڑ دیے. ہاں کافی مہینے ہو گئے میرے کو چھوڑے جی ہوئے. جی جی وہ کافی ٹائم آپ سے بات نہیں ہو واٹس ایپ پہ تو اپن تھے الحمدللہ. تو شیخ ہاں وہ صحیح بات ہے. میں جب بیکانیر آیا تھا تو آپ نے مجھے جی ایک شکایت کیے تھے کہ جی آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ گالی دیے کر کے. جی آپ نے ایک شکایت کی تھی نا کہ ندیم بھائی آپ نے ہاں مجھے ہاں واٹس ایپ پہ گالی دیے تھے. میں نے بولا میں نے کب گالی دیا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا, آپ نے سور کا بچہ بولتے. تو میں نے کہا میں نہیں, وہ ندیم الوی ہوگا. ارے نہیں میں نے آپ کو کہی نہیں تھا صاحب. نہیں آپ جمعہ کے خطبے کے بعد ناشتہ کیے تھے نا پنجاب. ارے نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کہا. نہیں ندیم الوی نے اس سے آپ کی چیٹنگ ہوئی تھی نا, یاد ہے؟ ہاں بالکل بالکل. تو اس نے آپ کو کچھ گالی والی دیا تھا نا؟ ہاں اس نے گالی دی تھی مجھے. ہاں وہی میں کنفرم کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اب ہاں اس کی جو گستاخیاں ہیں وہ اتنی حد سے بڑھ گئی ہے کہ اب تو علماء بھی اس ہاں کا رد کر رہے ہیں. میں نے آپ کو 2 لنک بھیجا نا, ایک زبیر اپنے شیخ ابو ذر ضمیر کا ہاں اور ایک عبد الغفار ہاں سلفی کا, کہ یہ ہاں علماء اہل حدیث کو گالیاں دیتا ہے اور بڑا ہاں. پکا سچا اہل حدیث بنتا ہے. اب ہم آج تک اپنا دوست سمجھ کے, پچھلی بار بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا ارے اس ٹائم. اصل میں کیا ہے کہ اس کو بولنے کا بالکل بھی شعور نہیں ہے. ارے شعور ایک نمبر کا جاہل ہے. اور آپ کو میں جب آپ نے مجھ سے شکایت بھی کی تھی تو میں نے سمجھایا بھی تھا, میں نے جانے تو میں سمجھا دوں گا, بول دوں گا, لیکن اب وہ کیا ہے کہ بچوں کو کندھے پہ ندیم بٹھاؤ نا. بھائی میں نے جہاں تک مجھے یاد ہے اس بارے میں نے آپ سے بالکل بھی بات نہیں کی تھی. نہیں جہاں تک مجھے یاد ہے. آپ نے دوسرے دن میں سے ناشتے پر کہے تھے, کیونکہ ندیم نام ہاں دونوں کے سیم تھے نا, تو آپ نے بولے یار ندیم بھائی غلط ہاں بات ہے. میں نے شیخ میں ندیم خان ہوں, ندیم الوی ہے. صاحب مجھے کچھ یاد نہیں ہے. نہیں سکتا ہے آپ کہ ناراض تھے مجھے پہلے میں نے دن, منہ سے لیکن کہہ بول دیا نہیں رہے ہوگا. تھے. آپ نہیں ہاں بتائے تھے مجھے کہ اس نے ہاں میں نے اس کو اخلاق کے طور پر سمجھایا کہ بھائی اچھے اخلاق نہیں, اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے. تو اس نے آپ ہاں کو کمنٹ کیا ہاں تھا. بالکل میں نے اس کو سمجھایا. ہاں تو میں سور کیا کا کم بچہ. سے کم تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو, بولنے کا کم سے جی کم جی جی شعور تو رکھو. جی جی ہاں تو میں اس نے کسی کا سپورٹ نہیں کر رہا تھا. ہاں مطلب ہاں نصیحت تو ہر عالم کرے گا نا. عالم کا حق ہے کہ کوئی غیر افضل عمل دیکھے وہ تو اپنے بھائی کو ہاں ٹوک سکتا ہے, اپنی اہل حدیث بھائی کو, اور اس پر برا نہیں ماننا چاہیے اگر عالم ٹوکے تو. صحیح تو بات ہے. یہ جاہل کیا کرتا ہے نا کہ عبد الغفار سلفی نے بھی اس کو نصیحت کی تھی. مطلب آڈیو میں کام کرنے والے ہم جتنے لوگ ہیں سب کو نصیحت کی تھی کہ آڈیو میں آپ جو بد اخلاقی کرتے ہو, غیر ہاں افضل عمل کرتے ہو, ہاں تمیز نہیں کرتے, تو عالم ہے نصیحت کرے گا. جی تو جب انہوں نے تنبیہ ہاں کی تھی تو اس نے ان کو فون کر کے بدتمیزی کیا تھا. ہاں اب ہم کیا جانے دیتے, چلو اپنا بھائی ہے, لیکن ابھی اس کی اتنی گستاخیاں بڑھ چکی ہے نا کہ یہ اہل حدیثوں کو ہی صرف گالی دیتا ہے اور سچا اور ہاں پکا اہل حدیث بنتا ہے. تو ہم نے اس کا بھانڈا پھوڑنے کا بالکل پکا ارادہ کر دیا ہے, اور روز اس کا بھانڈا پھوٹتا ہے. ابھی 2 دن ہم نے بتایا کہ انہیں ابو ذر ضمیر کے تعلق سے بھی اتنی گندی گندی باتیں کیا ہے. شیخ کفایت کے تعلق سے بھی تو کرتا ہی تھا, ابھی اس کا منہ بند ہے کیونکہ ابھی اس کا بھانڈا پھوٹ رہا نا, نہیں تو وہ شیخ کفایت کے تعلق سے استغفر اللہ نعوذ باللہ منافق تک کہتا ہے. ہاں تو اس کی بھائی روز آدمی کوئی ہو چاہے کسی سے بات کرے, اچھے طریقے سے بات کرے. جی جی ارے مگر عالم کو سور ہاں کا بچہ, ہاں یہ کتنی خطرناک بات ہے. صحیح بات ہے. جی تو اس کے بھانڈے پھوڑنے کے لیے ہم روز جن جن عالموں کو اس نے گالی بکا ہے, بدتمیزیاں کیا ہے, بد اخلاقی کیا ہے, ابھی رمضان میں بھی سننے میں آیا ہے کہ اس نے کہ اہل حدیث عالم کو ننگی ننگی گالیاں بکا ہے واٹس ایپ گروپ میں. انشاءاللہ اس کا بھی بہت جلد پتہ چل جائے گا اور ڈیٹیل مل جائے گی, تو وہ سوشل میڈیا پر لا کر علماء تک پہنچانا ہے, اہل حدیث تک پہنچانا ہے. کہاں رہتا ہے یہ پلیت میرا روڈ کے گٹر چھاپ نالے میں کہیں رہتا ہے. وہ اچھا ٹپوریوں کا ایریا ہے, وہ ادھر ہی رہتا ہے, وہ چرسی گرد اللہ اچھا اچھا دن رات بیڑیاں سگریٹ پیتا رہتا ہے. اور اس کی حد وہ ہو گئی ہے. وہ 2 لنک بھیجو, وہ دیکھیے آپ. چلو انشاءاللہ جی ابھی جی تو آرام کرنے کا وقت ہے. ہاں جی آرام سے آرام کریے, کل دیکھ لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. بالکل ندیم بھائی آپ بے فکر رہو. جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا, اور ہو سکتا ہے کہ اگر میری زبان سے نکل گیا ہوگا. نہیں اس نے واٹس ایپ پہ آپ کو تو سور کا بچہ کہا تھا نا. ہاں بالکل وہ تو ہاں کہا تھا, بس وہی لیکن جاننا آپ ہے یہ ہمیں. کہہ رہے ہو نا بھائی
آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں جب بیکانیر آیا تھا اپن ناشتہ کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا. نہیں آپ نے مجھے بتائے تھے کہ ایسی واٹس ایپ چیٹنگ ہوئی ہے ندیم بھائی, اور آپ نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. میں نے لگا کہ میں نہیں تھا وہ ندیم الوی تھا, نام صحیح ہونے کی وجہ سے آپ مجھے سمجھے تھے. ہاں تو میں نے سمجھایا کہ نام سیم ہے, سر نیم کا فرق ہے. ہاں تو پہلے دن کیا آپ میرے سے ناراض تھے؟ نہیں پہلے دن آپ میرے سے ناراض تھے کیونکہ بھائی بد اخلاقی کیا نا, تو آپ کچھ بول نہیں رہے تھے. لیکن جمعہ کا خطبہ ہوا, پھر اپن ایک جگہ ناشتہ کرنے گئے تھے دوسرے دن. ارے میری تو آپ سے ناراضگی صرف ایک ہی بات پر ہے کہ آپ یزید کو سپورٹ بہت کرتے ہیں. ہاں شیخ وہ الگ بحث ہے. میری ناراضگی یہی ہے کہ جس انسان کے بارے میں ایسا ہونا تو اس کو زیادہ اتنا بڑھانا چڑھانا. آپ سمجھے نہیں یزید رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسئلہ ہے نا, وہ مسئلے کو جس دن آپ صحیح طور پر سمجھ لیں گے نا, آپ بھی سپورٹ کریں گے. ابھی تک آپ نے سمجھے نہیں اس مسئلے کو. صاحب میں سمجھنا نہیں چاہتا. پہلی بات ہے کہ میں ایسے مسئلوں میں الجھتا ہوں. جی نہیں, میں مختصر سی آپ کو ایک بات بتا کے بات کو ختم کروں گا کہ امیر المومنین یزید کا دفاع اصل میں صحابہ اکرام کا دفاع ہے. کیونکہ صحابہ اکرام پر حملہ کرنے کے لیے یہ سیڑھی ہے. کیسے معلوم ہے کہ شیعہ رافضی تو ڈائریکٹ ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان پر حملہ کرتے ہیں, حضرت معاویہ پہ حملہ کرتے ہیں, ہے نا. اہل سنت یہ کام نہیں کرتے. اب اہل سنت کو کیسے صحابہ اکرام پر حملہ کرنے والا بنایا جائے, اس کے لیے سیڑھی کیا ہے؟ امیر المومنین یزید. کیونکہ آپ دیکھیں دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث میں سے جو ہو, یہ ادھر سے پاکستان سے زبیر کا جو فرقہ چلا ہے, تو یہ لوگ حضرت معاویہ پر, یہ انجینئر مرزا علی جو ہے, یہ لوگ حضرت معاویہ پر حملہ کرنے کے لیے کس کو سیڑھی بناتے ہیں؟ امیر المومنین یزید. پہلے یزید کی برائیاں بیان کریں گے اور پھر آخر میں کیا بول لیں گے؟ حضرت معاویہ کی غلطی تھی کہ حضرت معاویہ پہ حملہ ہے, کیونکہ تمام صحابہ نے اس زمانے میں ان کی بیعت کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام کو شہید کس نے کیا تھا؟ یہ تو اصل میں شہید کس نے کیا کہ امام کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو کس نے شہید کیا آج تک پتہ نہیں چلا. یہ جو بولتے ہیں نا کہ یزید نے کیا, عبید اللہ بن زیاد نے کیا, یہ سب جھوٹ ہے. اس وقت تو پدوی ان کی تھی نا, یزید کی. ہاں تو خلیفہ تھے نا, اس میں کیا ہے؟ تو اس وقت اس نے کوئی ایکشن لیا تھا جس نے قتل کیا تھا حضرت امام بالکل کو؟ اس نے تو سب کو قتل کر دیا تھا جس کا نام آیا. کیونکہ آپ دیکھیں گے نا اس دور میں, جیسے ابھی آج جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ حضرت حسین کو جس نے شہید کیا تو اس کو قتل کیا تھا, تو یہ مطالبہ اس دور میں کس نے کیا تھا؟ کوئی ایک روایت بتا سکتے ہیں؟ نہیں تو پھر نام اس کا کیوں آتا ہے یزید کا؟ نہیں آپ پہلے اس بات کو سمجھے, گہرائی کو, آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ آپ دیکھیں کہ حضرت علی کے زمانے, حضرت علی کی خلافت میں حضرت عائشہ نے, حضرت معاویہ نے باقاعدہ اس کا مطالبہ کیا قصاص کا کہ حضرت عثمان کے قاتل یہاں آپ کی خلافت میں ہیں, ان سے قصاص لیا جائے, ہے نا. اس دور میں جو قتل ہوتا تھا اس کے قصاص کا کوئی مطالبہ تو کرتا تھا نا. مطالبہ کرے گا تو قصاص لیا جائے گا نا. جب مطالبہ یہ نہیں تو قصاص کیسے لے گا؟ اب آپ جتنی روایت دیکھو, اس میں ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. آپ جتنے لوگ یزید کے خلاف بیان دیتے ہیں اور یہ بات بولتے ہیں کہ اس نے قصاص نہیں لیا, اس میں چالاکی اور مکاری کو کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ وہ کبھی بھی اس پر کوئی روایت پیش نہیں کرتے, اور آپ لوگ جذبات میں سمجھتے نہیں ہو, غور نہیں کرتے. ہر بات کا روایت پیش کرتے ہو نا, یزید نے ایسا کیا, دیکھو یہ روایت میں. ندیم بھائی اصل میں کیا ہے کہ میں اس کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں. ہاں تو مطمئن نہیں ہوں گے کیسے جب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے یہ کیا اہل بیت کی محبت ہے, سیدھی سی بات. آدمی محبت کے ایمان کی علامت ہے وہ. اب آدمی اپنے ایمان تو خراب نہیں کرے گا نا. تو آپ یہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ یزید نے مطالبہ نہیں کیا, وہ کوئی روایت پیش کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہر جگہ تو آپ روایت پیش کرتے ہو, مدینہ پہ حملہ کیا. نہیں میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. جلال الدین قاسمی ہے, میری بات سنو. جلال الدین قاسمی ہے, وہ یزید کو بہت سپورٹ کرتا ہے, لیکن حضرت امام حسین کی فضیلت کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے جب اختلاف جس بات پر ہوتا ہے نا اس کا جواب دیا جاتا ہے. اہل بیت کی محبت پر کسی کو اعتراض اختلاف ہے ہی نہیں.
نہیں تو ان کی فضیلت بیان کیوں کی ہے؟ کیوں نہیں کی جاتی؟ ان کی فضیلت کا کوئی منکر ہی نہیں ہے نا. منکر ہوگا تو آپ بیان کرو گے نا. کون منکر ہے؟ آپ منکر ہو، میں منکر ہوں، کس کے سامنے بیان کریں؟ یہ منکر نہیں ہے چلیے منکر نہیں ہے، لیکن ان کی فضیلت بیان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ارے کرتے ہیں بھائی، آپ کو کس نے بولا؟ یہ ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ نے نہیں سنے تو سمجھتا ہے. اچھا میں آپ کو میں جو پہلو سمجھا رہا ہوں نا، میری بات سنا ندیم بھائی. مجھے 5 سال ہو گئے ہیں بیکانیر مسجد میں نے کبھی بھی ایک خطبہ کسی کے عالم سے اہل بیت کے بارے میں نہیں سنا. ارے ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ اصل میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. لگ رہا ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اچھا میں جو چیز بتا رہا تھا آپ کو، اہل بیت کی فضیلت بیان نہیں کرتے. نہیں میں اس کو بتا رہا ہوں آپ کو، ایک چیز جو اس پہ قصاص پر بتا رہا ہوں نا، ایک بہت گہری اور علمی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور آپ نے بھی کبھی نہیں سنی ہوگی کہ آج کے بعد جو بھی آدمی یہ کہے کہ یزید نے قصاص کیوں نہیں دیا، تو کہنے اس سے پہلے تو روایت پیش کر. پہلا اصول کیا ہے؟ روایت پیش کر کے. اس زمانے میں کسی نے قصاص کا مطالبہ کیا ہو تو روایت ہوگی نا. تو آپ دیکھو گے کہ اس کا سب سے بڑا جھوٹ یہ رہے گا کہ وہ روایت پیش نہیں کر پائے گا، سب اپنے دماغ کی دے گا. اب دوسری بات، ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں روایتیں نہیں ہیں. جیسے حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کے پاس جب لوگ گئے، کیا کہا کہ یزید کی آپ بیعت توڑ دو. پوچھے کیوں؟ تو کیا الزام لگایا ان پر؟ کیا الزام؟ کہ وہ شراب پیتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے نا. کسی نے یہ نہیں بولا کہ اس نے حضرت حسین کے قصاص کا بدلہ نہیں لیا. اچھا جب حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین خود امیر المومنین یزید کے پاس شام گئے، اور جب وہاں سے آئے تو کیا اسٹیٹمنٹ دیا؟ امیر المومنین یزید نے ہماری سارے مطالبے پورے کیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سارے مطالبے پورے کیے سوائے ایک قصاص کا چھوڑ کے. بھائی اس میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا تھی؟ قصاص لینا نا. تو کسی بھی مخالف نے یزید کے سامنے قصاص کا مطالبہ کیا ہی نہیں، کیونکہ قصاص لیا جا چکا تھا. جس پر یہ بات ثابت ہوئی تھی اس کو عبید اللہ بن زیاد نے مارا ہے، اس کے گھر تک گرا دیا ہے. یہ بات حقیقت سب چھپائی جاتی ہے. شیعیت رافضیت اتنی چھا گئی ہے نا دماغوں میں کہ آدمی سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے. نہیں تو یزید کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ شرابی تھا، نمازی نہیں تھا، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل جھوٹ ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں نمازی کے تعلق سے. یزید تو زمانہ خیر القرون کا ہے، صحابہ کا خلیفہ ہے، صحابہ کا بیٹا ہے. 600 ہجری کے امام. کون سی ہجری کے؟ 600 ہجری میں ایک امام نے لکھا ہے کہ 600 ہجری تک کسی مسلمان سے نماز چھوڑ دینے کا تصور بھی نہیں تھا. 600 ہجری تک مسلمان نماز کے اتنے پابند تھے کہ کوئی مسلمان نماز قضا کر دے گا یہ تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا. آپ زمانہ خیر القرون میں بتاتا ہے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور وہ بھی ایسی باتوں پر یعنی جو گمانی ہو. جبکہ محمد بن حنفیہ کو بات کہی گئی تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے اسے سنتوں کا پابند پایا ہے، میں اس کی بیعت نہیں توڑوں گا. حضرت علی کے بیٹے اس کی بیعت نہیں توڑ رہے حضرت حسین کی شہادت کے بعد، اور آج 1400 سال بعد بنا علم کے بیٹھ کے آدمی جہالت میں سوال کر رہا، اس نے قصاص نہیں دیا. ارے جاہل پہلے کوئی روایت تو پڑھ لے، تیرا دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تو اسی کے پیچھے پڑ گیا. ہم کوئی بھی بات روایتوں کی بنیاد پہ کرتے نا، کوئی بھی بات آئے گی، کربلا کا مسئلہ ہو، صفین کا مسئلہ ہو، جمل کا مسئلہ ہو، تو ہم کیا بولتے تھے؟ کوئی روایت میں ہی ہے. انجینئر مرزا علی کیا بتاتا ہے؟ روایت میں ہی ہے. لیکن وہ جاہل کبھی یہ نہیں بتاتا کہ بھائی قصاص نہیں لیا تو روایت تو پیش کر. صاحب پڑھا تو ہم نے اتنا نہیں ہے. ہاں یہی مسئلہ ہے. دیکھیے سنی سنائی میں نا آدمی ہوتا ہے. اہل حدیث کبھی سنی سنائی نہیں بولتے. اہل حدیث کیا ہے؟ تحقیق مزاج ہوتا ہے، اور پڑھ کر سمجھ کر. آج میں نے جو آپ کے سامنے علمی بات کیا ہوں، آپ اس کو نوٹ کریں اور آپ ان لوگوں سے سوال کریں جو ایسی بات کرتے ہیں. جب بھی وہ لیتا ہے یزید نے قصاص نہیں لیا تو پہلے روایت تو پیش کر. مطالبے کے بعد قصاص کا سوال اٹھے گا نا کہ انہوں نے سزا دیا کہ نہیں دیا. جب مطالبہ ہی کسی نے نہیں کیا تو سزا کس کو دے گا؟ کسی کو پکڑ کے مار دے گا کیا؟ پاگل ہے کیا؟ صحیح بات ہے. اور پھر اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ایک میں آسانی سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ کیسی سازشیں کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے دماغوں کو، ان کی سوچ، ان کے فہم، ان کے منہج، ان کے علم کو ایک دم
شیعیت کے رنگ میں رنگ دیا گیا. نہیں یہ بات تو بھائی ہمارے بیکانیر میں بھی ہوتی ہے، کئی لوگوں نے کہہ دیا. ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، کہہ دیا نا. میں منع تھوڑی کر رہا ہوں کہ آپ نے کہے یا کسی نے نہیں کہے. جہاں جاتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں. یہ ایک ایسا جذباتی سوال ہے نا. یزید کے بارے میں تو اہل حدیث میں کافی اختلاف ہے نا. کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ اختلاف ابھی پیدا ہوا. زبیر رضی کی تحقیق سے پہلے کوئی اختلاف نہیں تھا. کوئی بھی اہل حدیث یزید کے خلاف کان نہیں دھرتا تھا، کیونکہ جنت کی بشارت ہے. اللہ کے نبی کی بعض حدیث ہے، اس سے شرح میں امام حافظ ابن حجر نے اجماع نقل کی ہے کہ یزید کے اس لشکر کے جنت امیر ہونے پر سب کا اتفاق ہے جس پہ جنت کی بشارت ہے. تو جب نبی نے جنت کی بشارت دی تھی تو ائمہ کے اقوال پر کوئی اہل حدیث کان نہیں دھرتا تھا. یہ گڑبڑ ہوئی کہاں سے؟ ایک زبیر علی زئی نے ایک جھوٹی روایت لا کے یزید کو متون کر دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری سنت تو سب سے پہلے ہی بدلے گا. 1400 سال میں کارنامہ پہلی بار ہوا. اس کی وجہ سے جب نبی کی بات آ گئی نا تو اہل حدیث نبی کی بات پہ کان دھرتا ہے. اب کتنی خطرناک بات ہے. ایک تو نبی کی طرف جھوٹ منسوب ہے. صحیح بات. تو اس سے ہم کو بچانا بھی اپنے بھائیوں کو، ان کی اصلاح بھی کرنا ہے، ورنہ جو نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاں صحیح بات ہے. جہنم ہے. تو ہمارے بھائی کی اصلاح کر کے انہیں جہنم سے روکنا ہے نا. اب اصلاح کرنے کے لیے آپ کو ان کا رد کرنا پڑے گا نا. اب جیسے آپ رد کرو گے نا تو جو سچا اور پکا اہل حدیث ہوگا کبھی برا نہیں مانے گا، بلکہ اچھی بات سمجھے گا کہ وہ جہنم سے بچا رہا ہے. لیکن رافضی صفت جن کے دماغوں میں تعصب بھرا ہے وہ چلانا چالو کر دیں گے گستاخی گستاخی گستاخی. یہ اصول یاد رکھو کہ سب سے پہلے تو جو بھی عالم کی کسی بیان سنو کہ یزید نے قصاص نہیں لیا، دیکھنا وہ چالاکی مکاری یہ کرتا ہے کہ اس پر کوئی روایت پیش نہیں کرتا. ہاں صحیح بات ہے. اور یزید پر جتنے الزام والی روایتیں آتی ہیں نا، جتنے دیکھیں عبداللہ ابن عمر کے پاس مدینہ والوں کے پاس، جس میں یہ لوگ مخالف لوگ کیا بولتے ہیں ابن موتی صحابی ہے، جبکہ اس پہ ایک لمبی بحث ہے کہ وہ صحابی ہیں کہ تابعی ہیں. اب صحیح بخاری کی روایت ہے. کس کی روایت ہے؟ صحیح بخاری کی. عبداللہ ابن عمر گئے تو انہوں نے بٹھایا، پوچھا، میں نے دسترخوان بچھایا ان کو بیٹھنے کے لیے. تو وہاں جتنی شکایتیں کی گئی نا اس میں یہ شکایت کہیں نہیں تھی کہ اس نے حضرت حسین سے قصاص کا بدلہ نہیں لیا، حضرت حسین کا ان کا قصاص نہیں لیا. کیوں؟ قصاص لیا جا چکا تھا. روایتیں ہیں لیکن بتائی نہیں جاتی. اب جب یہ بات ظاہر ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی کہ امیر المومنین یزید نے قصاص لے لیا تھا، تو آپ ان سے محبت کریں گے کہ نفرت کریں گے؟ بھئی اگر صحیح ہے تو محبت ہی کریں گے. سیدھی بات ہے نا. جب ایک اہل حدیث، ایک مسلمان، ایک دیوبندی، ایک بریلوی کے سامنے بات پیش کی جائے گی کہ یار دیکھو یزید کو برا بولتے ہیں لیکن یزید نے حضرت حسین کے قاتلوں کا قصاص لیا، عبید اللہ بن زیاد کو برا بولتے ہیں اس نے تو ان کا قصاص لیا، تو ان کی امیج اچھی ہوگی. اور جیسے ان کی امیج اچھی ہوگی نا تو شیعہ مذہب گر جائے گا. شیعہ مذہب چلتا غائب ہے. کربلا پر مسلمان سنی اور شیعہ کا جھگڑا 14 سال سے کس بات پر ہے؟ کربلا پر. کربلا کا مسئلہ حل ہوا تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت بن جائے گی. تو یہود و نصارہ چاہیں گے کہ مسلمان پاورفل ہوں، ان کی ایک جماعت بنے. تو یہ یزید کا مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے بھائی، اس کو اتنے ہلکے میں مت لو. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ علم سیکھیں. آپ کو کوئی بات سمجھ بھی نہیں آتی آپ بے جھجک مجھے واٹس ایپ کرے، وہ کرے، دلائل دیں گے، انشاءاللہ بات کو سمجھائیں گے. کیونکہ یہ امت کے اتحاد کے متحد ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہے اور صحابہ کا دفاع بھی ہے. ہاں صحیح بات ہے. اور یہ پھر کیا اس پہ کیا اجر معلوم ہے؟ سنن ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے چہرے سے اس چیز کو دور کرتا ہے جو اسے داغدار بناتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آنکھ کو دور کرے گا. یعنی شخصیات کوئی بھی ہو جو مسلمان ہو اور کوئی بھی مسلمان کا ہم دفاع کرے، اگر اس کو کوئی الزام ہو اس کا دفاع کرے تو اس کا اجر کیا ہے کہ جہنم کی آنکھ سے بچیں گے. اور جب یہ شخصیت زمانہ خیر القرون کی ہو، جیسے صحابہ اکرام، حضرت ابو صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت حسن حسین، تو کیا ہے کتنی فضیلت ہوگی. تو یزید بھی جو وہی زمانہ خیر القرون کے ہیں، صحابہ کے بیٹے ہیں، امیر المومنین ہیں، اسلامی حکومت میں خلافت کیے ہیں، جنت کی بشارت کے حقدار ہیں، اسلاف نے ان کی تعریف کی ہے. تو اول تو فریضہ بنتا ہے ہم ان کا دفاع کریں، لیکن کیا کیا جاتا ہے؟ ارے سکوت اختیار کرو، اس سے روکا جاتا ہے. بہت بڑی چالاکی ہے. دفاع کرنے بیٹھے گا نا جیسی آدمی
تو کیا بولیں گے, نہیں سکوت اختیار کرنے پہ اجماع ہے, کچھ مت کرو. اور برائی کرنے کی باری آئے گی نا تو وہاں سکوت نہیں آتا, وہاں زبان کینچی کی طرح چلتی ہے. یہ ایک بہت بڑی چالاکی اور مکاری ہے جو اپنے بھولے بھالے اہل حدیث بھائی سمجھتے نہیں ہیں. اس طرف دھیان دیں, یہ بہت بڑی سازش ہے. تحقیقات کریں گے اس کے. بالکل, کبھی بھی کوئی اشکال ہو, سوال ہو, آپ میرے سے کر سکتے ہیں. جی جی, باقی سب خیریت ہے نا؟ انشاءاللہ. ہاں الحمد للہ. بس ابھی کیا ندیم الوی کی خوب بینڈ بجانا ہے, عوام کو بتانا ہے کہ کیسے سالہ بدتمیز علماؤں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے انہیں گالیاں دیتا ہے, اس کے بھانڈے پھوڑنا ہے. اب روز اس کی ایک آڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالی جاتی ہے. چلیے, جزاک اللہ خیر. حسن جزاک. یہ آپ کا پرسنل نمبر ہے؟ ہاں یہ میرے پرسنل نمبر ہے, دونوں نمبر میرے پرسنل ہے. اچھا اچھا جی چلیے, ان شاء اللہ سیو کر لوں. جی السلام. وعلیکم السلام.